اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی کلاس کو پڑھنے پڑھانے کا موقع جو ہے نا وہ دیا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ، قرآن کریم سے ریلیٹڈ، بیسک ایتھکس سے ریلیٹڈ جو تعلیمات ہیں قرآن کریم کی، اسلام کی، اس کے بارے میں ہم اپنی جو یوتھ ہے، اپنے جو ہے نا وہ جوان لوگ ہیں، ان تک جو ہے نا وہ بات کو پہنچا سکیں، تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزاریں، اور وہ کانفیڈنٹل مسلم بنے، نہ کہ شکوک و شبہات کی زندگی گزاریں، اور ان کو یہ نہ پتہ ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں، یا یہ چیز اسلام میں اس طرح کیوں بتائی گئی ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ بھی یقیناً بہت قیمتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس کو توفیق دیتا ہے وہی اس طرح کی چیزوں کو اٹینڈ کرتا ہے۔ obvious بات ہے، وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالنا، شیطان تو فل کوشش کرتا ہے کہ رحمان کے بندے نہ بنے، میرے بندے ہی رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میرے جو بندے خاص ہوں گے انشاءاللہ، وہ کبھی بھی شیاطین کی جو راہیں ہیں ان کی جانب نہیں بھٹکیں گے، بلکہ وہ صراط المستقیم پہ رہیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو، بوائز اینڈ گرلز جتنے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ سے، سب کو ویلکم کرتا ہوں اس سیشن نمبر 5 میں۔ یہ ہمارا 5واں سیشن ہے، اور اس سیشن کا ہم نے جو نام رکھا ہے وہ صلاح چیپٹر کے نام سے رکھا ہے۔ یعنی اس سیشن میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم وہ صورتوں کو ڈسکس کریں جن صورتوں کو عمومی طور پہ اپنی نماز کے اندر انسان شامل کرتا ہے، تاکہ جب نماز، جو کہ بیسک ارکان میں سے ہے اسلام کے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے جو 5 بنیادی پلرز ہیں، اس میں سے ایک پلر سیکنڈ نمبر پہ جو آتا ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں، یہ بیسک اس سیشن کا پرپز ہے۔ تو اسی اینگل سے آپ نے دیکھنا ہے، اور جو جو بھی آیات ہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا کیا چیزیں سمجھ آتی ہیں، گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں، اس وقت ہماری کیا حالت ہے، ہم کیسے بہتر ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہاں پہ انشاءاللہ ڈسکس ہونے والی ہیں۔ دیکھیں، سورۃ فاتحہ چونکہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے، اس وجہ سے ہم اسے ایک لیکچر میں کور نہیں کر پائیں گے، اس کو ہم تھوڑا سا 2 لیکچر 3 لیکچر تک لے جائیں گے، تاکہ اس سورت کا جو شان، وقت، حیثیت اور مقام ہے اس کو بھی ہم تھوڑا ملحوظ خاطر رکھیں۔ دیکھیں، آج کے لیکچر میں ہم نے جو چیزیں سیکھنی ہیں وہ سورۃ فاتحہ کی کوئی بھی آیت مبارکہ ہم نے نہیں پڑھنی۔ آج جو چیزیں ہم نے سیکھنی ہیں وہ سورۃ فاتحہ کے جو نام ہیں نا، ڈیفرنٹ نام، ان کو ذرا دیکھیں گے، اس کے معنی کو دیکھیں گے، اس کی وجہ تسمیہ دیکھیں گے، بھائی اس کی وجہ کیا ہے اس نام رکھنے کی، اور تھوڑا بہت اس کی فضائل کے بارے میں بات چیت کر لیں گے، تاکہ جو ہے نا وہ اس صورت کو پڑھنے سے پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی شخص سے ملنے جا رہے ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ بھائی اس بندے کا کیا عہدہ ہے، کیا مقام ہے، کیا منصب ہے، تو ہم اس لحاظ سے اس پروٹوکول سے ملتے ہیں، اور اگر ہمیں لا پتہ ہو کہ بھئی یہ شخص کون ہے، تو ہم ایز اے لے مین، لے پرسن کے طور پہ اسے لیتے ہیں کہ ایک سمپل پرسن ہے، ٹھیک ہے، اس سے ملاقات عام طور پہ کر لی۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہو کہ بھئی اس کی کیا کیا حیثیت ہے، تو ہم بڑے ہی اچھے انداز کے ساتھ اس سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے سورۃ فاتحہ کو پڑھنے سے پہلے۔ دیکھیں، جو سورۃ فاتحہ ہے، ایک منٹ رکیے گا۔ سورۃ فاتحہ سے ریلیٹڈ ایک چھوٹی سی میں آپ کو چیز دکھانا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ یہ تھوڑا سا میں نے رائٹ آؤٹ کیا تھا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ ہیں اس میں سورۃ فاتحہ کے کچھ نام میں نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تقریباً 7 آیات پر محیط صورت ہے، 1 رکوع پر محیط ہے، مکی صورت ہے۔ مکی صورت بھی ابتدائی ایام میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ بھائی یہ اس سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہیں وہ چند چند آیات نازل ہوتی رہی ہیں، یہ وہ صورت ہے جو مکمل طور پہ اکٹھی نازل ہوئی ہے۔ اس طرح کی یہ چیزیں اس بارے میں آپ ذہن میں رکھیں۔ اچھا، اس صورت کے نا کئی ایک نام ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جس چیز کے جتنے زیادہ نام ہوں
وہ اس چیز کی حیثیت اور مقام کو اتنا بڑھا دیتے ہیں. اس وجہ سے اس سورت کے جتنے نام ہیں وہ اس کے مقام اور حیثیت کو اتنا ہی بڑھاتے ہیں. اب اس کے بہت سے نام ڈسکس ہیں، آپ مختلف تشریحات میں پڑھیں گے، مختلف جو ہے نا وہ تفسیروں میں پڑھیں گے. لیکن میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میں نے اس کے 7 نام آپ کے سامنے رکھے ہیں. 7 نام بھی اس طریقے سے رکھے ہیں کہ جو نام ایسے سمجھ لیں کہ سینونمز کے طور پہ یوز ہو سکتے تھے نا، ایک دوسرے کی جگہ پہ یوز ہو سکتے تھے یا کسی نہ کسی اینگل سے آپس میں میچ ہوتے ہیں، تو میں نے انہیں ایک ہی جگہ پہ رکھ دیا تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. دیکھیں سورۃ فاتحہ کے جو نام ہیں ان میں ایک پہلا نام ہے الحمدللہ رب العالمین. اس سورت کو کہتے ہیں یا سورہ الحمد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس سورت کا پہلا ایک نام جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کو یا تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں یا سورۃ الحمد کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس سورت کو الحمدللہ رب العالمین یا الحمد کیوں کہتے ہیں؟ اس کی سب سے بیسک ریزن یہ ہے کہ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی جامع حمد بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام یہ ہے. اچھا، یہ جو سورت کے نام ہے نا، ان میں سے کچھ نام ایسے ہیں جو قرآن کریم میں حدیث مبارکہ میں ڈسکس ہیں. قرآن کریم سے میری مراد اس سورت میں ہی ڈسکس ہیں یا حدیث مبارکہ میں ڈسکس ہیں. اچھا، کچھ نام ایسے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اشارتاً اس کا مفہوم موجود ہے اور اس کا نام جو ہے وہ علماء نے ٹھیک ہے وہ ڈیزائن کر دیا کہ بھئی چونکہ اس کا یہ مفہوم سمجھ آ رہی ہے اس وجہ اس کا یہ نام بنتا ہے. تو اس طرح نام اس کے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ نام جو ہے موجود ہیں. اچھا، اب یہ ایک نام آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ اس سورت کا نام الحمدللہ رب العالمین ہے یا الحمد ہے. دوسرا نام دیکھیں، اس سورت کو فاتحہ بھی کہتے ہیں اور فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں. اب یہ دو الگ الگ نام ڈسکس ہوں گے الگ الگ جگہ پہ، لیکن میں نے ایک جگہ پہ کوٹ کر دی ہیں. فاتحہ کس لیے کہتے ہیں؟ فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، فاتحہ کا معنی کیا ہے سب سے پہلے یہ آپ سمجھیں. فتح یفتح کا آپ نے سنا ہوگا کہ ہم نے اس شہر کو فتح کر لیا. اب فتح کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس شہر میں داخل ہو گئے. اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کریم ابتدائی طور پہ جب نازل ہوا تو یہ وہ ابتدائی صورت ہے جو پوری کی پوری نازل ہوئی. یا دوسرا اس کا معنی یہ بنتا ہے فاتحۃ الکتاب کے اگر معنی کو دیکھا جائے کہ یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے سامنے عیاں ہے، سامنے موجود ہے، اس کتاب کا ابتدائیہ، اس کتاب کا سٹارٹ، اس کتاب کا انیشیل پوائنٹ، اس کتاب کی انیشیل صورت ایسے سمجھ لیں جو ہے وہ فاتحہ ہے. بس سمجھ ایسے ہی ہے نا، جب آپ کتاب کو اوپن کرتے ہیں تو سب سے پہلی جو صورت آتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ کہتے ہیں. تو اس اعتبار سے اس صورت کا یہ نام ہے. تو میں آپ کو درمیان میں ایک چیز یاد کروانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اگر ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں کہ آپ کاپی پینسل کا انتظام کر سکتے ہیں تو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ایسی بھی بیچ میں بعد کا ڈسکس ہوں گی، وہ آپ نوٹ آؤٹ کر لیں تاکہ جب آپ کا یہ اس کا کوئز ہو اینڈ آف سیشن تو آپ کو آسانی ہو. تیسرا اس کا نام ذرا دیکھیں آپ اس سورت کا، اس کا نام ہے الصلاۃ، نماز. صلاح کا نام ہوتا ہے، صلاح کا معنی ہوتا ہے نماز. اس سورت کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں. بھائی اس کو الصلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ اس کو الصلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے فرامین ہیں جو اس بات کو عیاں کرتے ہیں کہ بھائی نماز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے، حدیث میں آتا ہے. اچھا، پھر آتا ہے کہ جس بندے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس بندے نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس نے نماز ہی نہیں پڑھی. حدیث ہے بخاری کی. مطلب یہ ہوا کہ نماز کا اتنا بیسک پورشن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس بندے نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی. تو اس وجہ سے اس کا نام الصلاۃ ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کا نام ہے وافیہ. وافیہ بھی کیوں کہتے ہیں بھائی؟ وافی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی پورا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ سورت آدھی پڑھ لیں نماز میں، چلو کو جی نماز ہو گئی. نہیں، آپ کو یہ سورت پوری پڑھنی پڑے گی. تکملہ جس کو کہتے ہیں، کمپلیٹ. پھر ہے کافیہ. کافیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کفایت کرنے والی، یعنی اگر آپ نے یہ سورت پڑھی ہے نماز میں اور باقی آپ سے چیزیں چھوٹ گئی ہیں تو یہ ایک سورت آپ کی نماز کو کافی کر سکتی ہے. یہ اس کا مطلب ہے. اس وجہ سے اس کو کافیہ بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی کہتے ہیں، صلاۃ بھی کہتے ہیں. چونکہ کافیہ، وافیہ اور صلاۃ یہ ریلیٹڈ ہیں آپس میں نے اس وجہ سے اس کو تیسرے نام کے طور پہ اکٹھے کر دیا ہے. آگے چلیں. چوتھا اس سورت کا نام جو ڈسکس ہے، آپ لوگوں کے مائنڈ میں اگر کوئی کویسچن ریز ہوتا ہے تو آپ لوگ اسے نوٹ آؤٹ کر لیں ایٹ دی اینڈ آف سیشن. جیسے ہی ہم سٹاپ کرتے ہیں بات کو تو پھر میں آپ سے کویسچن ضرور لوں گا انشاءاللہ.
چوتھا اس کا نام ہے سبع المثانی، یہ جو لکھا ہوا ہے سبع المثانی. سبع المثانی کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، ایسی 7 آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں، ان 7 آیات کو سبع المثانی کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے بخاری میں نا 4703 نمبر پہ، کہ اللہ کو میں تمہیں مسجد سے جانے سے پہلے بھی قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سکھاؤں گا. میں جب مسجد سے نکل لگے صحابہ نے یاد کروایا تو اللہ کو نے کہا بھائی وہ سبع المثانی الحمدللہ رب العالمین ہے. تو نہیں، ایسی صورت ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے. اب یہ دیکھیں، پہلی رکعت میں بھی پڑھی جاتی ہے، دوسری میں بھی پڑھی جاتی ہے، تیسری میں بھی پڑھی جاتی ہے، چوتھی میں بھی پڑھی جاتی ہے. اچھا تیسری چوتھی میں چلیں آپ کی اس صورت کے ساتھ فاتحہ کے ساتھ دوسری صورت نہ ملائیں چل جاتا ہے کام، لیکن صورت فاتحہ نہ پڑھیں کام چلتا ہے؟ نہیں چلتا. تو یعنی بار بار ریپیٹ کی جائے گی یہ صورت. ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ پڑھ لی چلو کہو جی پوری نماز ہو گئی یا 4 رکعتیں پوری ہو گئی یا 3 پوری ہو گئی، ایسا نہیں ہے. یہ بار بار ریپیٹڈلی پڑھی جانے والی صورت ہے. اچھا، پانچواں صورت کا جو نام ہے وہ ہے رقیہ. رقیہ عربی میں کہتے ہیں دم کرنے کو. ٹھیک ہے، دم کرنے کو کہتے ہیں رقیہ. یعنی اس صورت کو پڑھ کے آپ کسی اپنے ساتھی کو، اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، کسی کو بھی آپ دم کر سکتے ہیں جو بیمار شخص ہے. اچھا، اب اس دم کے ذریعے کیا ہوگا جی؟ شفا ملے گی. تو اس صورت کو شفا بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں کہ شفا دینے والی صورت ہے. اچھا، اس کے پیچھے واقعات بھی بہت سے ہیں. میں ایک آدھ واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. واقعہ یہ ہے کہ صحیح البخاری میں 5007 نمبر پہ یہ روایت موجود ہے. اسی طرح بخاری کی 5736 نمبر پر بھی موجود ہے. اس کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سفر میں تھے ہم، ایک جگہ پہ گئے تو وہاں پہ لوگوں نے نا ہماری مہمان نوازی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو راستے میں نا وہ ایک لڑکی آئی، اس نے کہا بھی قبیلے کے سردار کو نا کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا ہے. اب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میں سے کوئی دم شم جانتے تو بھائی ہمارے سردار کو دم کر دے. تو وہ جو صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ بھائی ہن تسی سانو کھان واسطے کچھ دیتا نہیں ہے تو اسی دم تانوں مفت کر دئیے. تو دم مفت نہیں کریں گے، پیسے لیں گے تم سے، چیز لیں گے، سامان لیں گے. 30 بکریاں طے ہوئی اور وہ دم کیا، انہوں نے 30 بکریاں وہاں سے لی. تو آپس میں صحابہ میں نا باتیں ہونے لگی کہ بھائی یہ صحیح بھی ہے بکریاں لینا دم کر کے یا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی تو اللہ کے وسلم نے کہا کہ بھائی تمہیں سکھایا کس نے تھا؟ تمہیں سکھایا کس نے تھا کہ بھائی یہ دم شم کرنا ہے اور یہ سورہ فاتحہ سکھائی کس نے؟ تو ظاہر بات ہے اللہ کے وسلم نے سکھائی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا جملہ بولا اور کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا حصہ بھی نکالو. بھائی اللہ کے وسلم کا حصہ کیوں تھا اس میں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا، علم دیا تھا. تو گویا صحابہ کرام نے پھر اللہ کے وسلم کا حصہ بھی دیا. اللہ کے وسلم کو وہ بکری انہوں نے عنایت کی، اللہ کے وسلم کو تحفتاً دی. تو اس حدیث سے بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں. یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اس صورت کو رقیہ کے طور پہ یوز کیا گیا، یعنی دم کیا گیا. پھر اس صورت کے ذریعے وہ جو ان کا مالک تھا اس کو شفا بھی ملی. رقیہ بھی اس لیے کہتے ہیں، شفا بھی اس لیے کہتے ہیں اس صورت کو. پھر اس حدیث سے ایک بڑا امپورٹنٹ مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ کے وسلم نے کہا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، کہ سب سے بہترین کمائی انسان کی وہ ہے جو اللہ کی کتاب انسان سیکھنے سکھانے سے حاصل کرے، یعنی اللہ کی کتاب کے ذریعے انسان حاصل کرے. یہ مطلب ہے اس کا. اچھا، اس سے کچھ لوگ نا نیگیٹو چیز لیتے ہیں. اب یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں دیکھو جی قرآن بیچ رہا ہے، جیسے کچھ حفاظ کرام مثال کے مصلح سناتے ہیں یا کچھ حفاظ کرام پڑھاتے ہیں گھروں میں جا کے یا ٹیوشن پڑھاتے ہیں، تو وہ کسی سے کوئی نا چیز اس کے بدلے لے لیتے ہیں. تو عام عوام الناس جو جاہل عوام ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی یہ دیکھیں ان کو تو قرآن کریم بیچنے کی پڑی ہوئی ہے، یہ قرآن بیچ رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس پرابلم کو، اس مسئلے کو سمجھنا بھی یوتھ کے لیے ضروری ہے. دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو منع کیا ہے نا کہ جس چیز سے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو تھوڑے سے پیسوں کے بدلے بیچ دیا، اس کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آئی. وہ قرآن کریم نے اس کا معنی خود سمجھایا. قرآن کریم کہتا ہے کہ بھائی وہ جو اللہ کی کتاب کو بیچتے ہیں وہ کرتے کیا تھے؟ یکتمون الحق، وہ حق بات چھپاتے ہیں. یعنی جو بات درست ہے نا وہ بات چھپا لیتے ہیں. ایک دیکھو، امیر نے آ کے مسئلہ پوچھا اس کو اور بتا دیا، غریب نے آ کے پوچھا اس کو اور بتا دیا، حق بات چھپا لی کہ چلو امیر سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، غریب سے ہمیں تھوڑا کوئی فائدہ نقصان نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے دیکھا جہاں پہ اپنا دا لگا اور اپنا جو ہے نا وہ کام سرتا ہوا تو وہاں پہ کام جو ہے نا وہ اور بتا دیا، جہاں پہ اپنی بات نہ بنتی ہو وہاں پہ اور بتا دیا. یہ ہے یکتمون الحق، حق بات چھپانا. یہ اصل میں ہے کہ اللہ کی کتاب کو تھوڑے سے پیسوں کے عوض بیچنا. اسی طریقے سے ہے کہ کہتے ہیں نا کہ وہ یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ وہ اللہ کے جو باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس کو اس کے جگہ سے پھیرتے ہیں، یا تو اس کی مانوی تعریف کر دیتے ہیں یا اس کی لفظی تعریف کر دیتے ہیں. یہ ہے اللہ کی کتاب کو بیچنا. کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھا کے اس سے کوئی نفع حاصل کرتا ہے تو وہ بیچنے میں نہیں آتا. یہ امپورٹنٹ مسئلہ ہے جس کو یوتھ کو سمجھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. چلیں ایک اور حدیث مبارکہ اس حوالے سے کہ رقیہ ہے یہ والی صورت، وہ حدیث ہے ابو داؤد میں. ابو داؤد میں حدیث نمبر ہے، یہ میں نے لکھا ہوا ہے 3896 نمبر حدیث ہے، ٹھیک ہے جی. اور اس کے راوی ہیں خارجہ بن سلط کے چچا علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام قبول کیا، واپس گئے، ان کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، وہاں پہ دیکھا کہ ایک نا پاگل شخص جو ہے اس کو نا لوگوں نے زنجیروں سے باندھا ہوا ہے. تو لوگوں نے کہا یار آپ جو ہے نا وہ رسول اللہ کے پاس ہو کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو خیر لائے ہوں گے، تو آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے اس پاگل بندے کا علاج ہو جائے. تو انہوں نے نا یہ فاتحۃ الکتاب یہ سورت پڑھ کے دم کیا اس بندے کو. اللہ تعالیٰ نے نا اس بندے کو شفا دے دی. انہوں نے اس کے بدلے وہاں سے 100 بکریاں لی ایک دم کے بدلے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز اگر لمٹ میں ہو اور جو آپ کے سامنے شخص ہے اس کا خیال کر کے لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. یہ چیز سمجھنے والی ہے یہاں پہ. اور یہ سورت کو دم کس لیے کہا جاتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد چھٹا نام جو میں نے لکھا ہے اس میں نے 3 نام اکٹھے لکھ دیے ہیں. نمبر 1 کیا ہے؟ ام القرآن، قرآن کی ماں. دوسری کیا ہے؟ ام الکتاب، اس سورت کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کتاب کی ماں. پھر ہے القرآن العظیم، اس قرآن کو کہا جاتا ہے، اس سورت کو کہا جاتا ہے یہ قرآن عظیم ہے. آپ کو پتہ ہے آپ میں سے کوئی شخص مجھے جواب دینا چاہے اپنا مائک آن کر کے تو جواب دے سکتا ہے. مجھے یہ بتائے کہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ جی anyone who want to tell me about قرآن کریم جی آیت الکرسی. عظیم آیت آیت الکرسی ہے، ٹھیک ہے جی. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت، یہ بات آ سکتی ہے آپ کے کوئز کے اندر جب آپ سے ٹیسٹ لیں گے. قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. دوسری بات، قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ جی یہ اکارڈنگ ٹو حدیث بات سر کر رہا ہوں. سورہ بقرہ. سر آپ سورہ ہینڈ ریز کر لیا بقرہ. کریں اگر ہینڈ ریز کا آپشن آتا ہو تو. سر آپشن نہیں. جی قرآن کریم کی سب سے عظیم جو سورت ہے وہ ہے آپ کی سورہ الفاتحہ، ٹھیک ہے جی. تو یہ 2 چیزیں ہیں، یعنی قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی اور قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت سورہ الفاتحہ. اب ذرا آپ اس بات کو ذرا مد نظر رکھ کے یہ بات سوچیں، یہ جو بات ڈسکس ہوئی ہے کہ ام القرآن، ام الکتاب اور القرآن العظیم کیوں کہا جاتا ہے اسے؟ القرآن العظیم تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ چونکہ قرآن کریم کی سب سے عظیم کیا یہ سورت ہے. ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں نا ان شارٹ وہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً کنایتاً ڈسکس کیے ہیں. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین آیت ہے، اس میں اس کا معنی ہوتا ہے کہ تمام تعریفات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. قرآن کریم میں جتنی بھی آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریفات اور اللہ تعالیٰ کی انڈائریکٹلی تعریفات یا ڈائریکٹلی تعریفات، انڈائریکٹلی کیا ہو سکتی ہے؟ میں مثال دیتا ہوں. دیکھیں آپ کہتے ہیں کسی شخص کے بارے میں کہ یار وہ اس کی نا جو ہے نا وہ عادت بہت اچھی ہے یا اس کا بولنا بہت اچھا ہے. کسی کی شخص کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بولنے کی طاقت اس کو دی ہے وہ کس نے دی ہے؟ آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو اگرچہ آپ اس شخص کی تعریف کر رہے ہیں لیکن اصل میں آپ تعریف کر رہے ہیں اس ذات کی جس نے وہ چیز عنایت کی ہے، یہ انڈائریکٹلی تعریف ہے. تو گویا قرآن کریم میں جو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی
اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے جو کلمات ہیں یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کے بارے میں جو ڈسکشن ہوئی ہے وہ صرف الحمدللہ کے انڈر آ جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ رب العالمین کے انڈر میں کتنی چیزیں آتی ہیں آپ دیکھیں. عالمین، عالم کی جمع ہے، یعنی ساری کائنات، صرف زمین نہیں بلکہ یہ سولر سسٹم بھی، اس کے ساتھ موجود ہزاروں لاکھوں سولر سسٹم، اور وہ اس کے جو یہ سارے سولر سسٹم جو گلیکسی کے اندر موجود ہیں وہ تمام کی تمام گلیکسیز، اور یہ اتنی ساری جو سینکڑوں گلیکسیز ہیں جو کلسٹر میں موجود ہیں وہ تمام کے تمام کلسٹرز، وہ جتنے کلسٹرز موجود ہیں وہ جتنے سپر کلسٹرز میں ہیں وہ تمام کی تمام سپر کلسٹرز، اور یہ ساری چیزیں آپس میں مل کے یہ پوری کی پوری دنیا، آسمانوں سے اوپر اور آسمانوں سے نیچے اور اس کے علاوہ بھی اس میں موجود تمام کی تمام مخلوقات، اس کی جتنی بھی ڈسکشن ہے وہ رب العالمین کے اندر آتی ہے. اب آپ اس کی جامعیت کا اندازہ لگائیں. میں نے صرف ایک آیت کوٹ کی ہے، جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے میں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ دیکھیں کہ اس سورت کی جامعیت کتنی زبردست ہے کہ اس سورت کا صرف ایک آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اس میں کتنی چیزیں ہیں. تو گویا اس سورت کو کہنا بنتا ہے کہ یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے. ٹھیک ہو گیا؟ آگے چلیں. ساتواں اور آخری نام اس کا وہ ہے تعلیم المسئلہ، یا اس کے ساتھ آپ ایڈ کر لیں الدعاء. تعلیم المسئلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی یہ ایک صورت ایسی صورت ہے جس سے کئی ایک مسائل انسان کو سمجھ آتے ہیں. ایک مسئلہ سمجھ نہیں آتی، کئی ایک مسائل سمجھ آتے ہیں. تو اس وجہ سے اس صورت کو تعلیم المسئلہ بھی کہا جاتا ہے. دیکھیں اس صورت میں دعا مانگنے کے آداب سمجھ آتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ بھائی پہلے آپ جب بھی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے تو ڈائریکٹ نہیں کہیں اللہ تعالیٰ میں نے چاہیے یا مجھے یہ چیز چاہیے، نہیں، بلکہ آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، اینڈ دین آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، کہ جیسے آپ پہلے کہہ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. یعنی ہاف پورشن آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف کی ہے، اس کی شان، مقام، حیثیت، قوت، طاقت، منصب، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے بتائی ہیں پہلے، اینڈ دین آپ نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے چاہیے کیا چیز. تو گویا اس سے ایک کتنا امپورٹنٹ مسئلہ سمجھ آ رہی ہے کہ بھائی دعا کے ادب و آداب ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بیسک ادب ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہیں پہلے آپ اس کی جو ہے نا وہ احسان مندی بھی، شکر گزار بھی بنے. تو یہ ہے اس کا ساتواں اہم نام. ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد میں نے کچھ ریفرنسز دیے ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے خود تھوڑا سا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی؟ وہ ہے جی فضائل اور شان نزول اس کا جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ احادیث میں آپ پڑھ سکتے ہیں. بہت سی حدیث ہیں، میں نے چند ایک یہاں پہ ریفرنس دے دی ہیں. آپ صحیح مسلم میں جا کے 806 نمبر دیکھیں، اسلام 360 آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، گوگل سے ڈائریکٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. بخاری دیکھیں 4703 دیکھیں، بخاری کے حدیث نمبر 5007 دیکھیں، ابو داؤد کے حدیث نمبر 3896 دیکھیں، مسلم کے حدیث نمبر 395 دیکھیں، بخاری کی 756 دیکھیں، مسلم کی 394 دیکھیں، بخاری کی 5737 دیکھیں. تو یہ آپ حدیث مبارکہ دیکھیں گے تو اس سے آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی کہ بھائی اس صورت کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے. میں ایک آدھ بات اس شان نزول سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ جو میں آپ کے سامنے حدیث رکھنے لگا ہوں یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 806 ہے. یہ پہلی نمبر جو حدیث یہ میں نے یہاں پہ ریفرنس کوٹ کیا ہوا ہے نا، یہ وہ حدیث ہے. اس میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا جناب جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا جناب جبرائیل نے کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. آپ اس سورت کا نا پروٹوکول دیکھیں، آپ ذرا آپ اس سورت فاتحہ کا پروٹوکول دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا پروٹوکول دیا ہے. جناب جبرائیل کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھائی آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے کہ جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، اور کہا کہ آج زمین پہ وہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں اترا. اور اس فرشتے نے آ کے سلام کیا اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہے.
اس وجہ سے اس صورت کا ایک نام میں مس بھی کر گیا ہوں، اور بھی بہت سے نام ہیں، اس صورت کو نور بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ بھی بیسک یہی ہے کہ اس کو حدیث میں نور کہا گیا، میں کہ دو نوروں کی خوشخبری ہے جو آپ کو دیے گئے ہیں، اللہ کے وسلم سے کہا گیا ہے، اور آپ سے پہلے وہ کسی بھی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ کون سے دو نور ہیں؟ نمبر ون، فاتحۃ الکتاب۔ آپ دیکھیں اسی ایک حدیث کے اندر دوسرا نام بھی ڈسکس ہو گیا ہے، جو کہ اوپر ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس سورت کا نام کیا ہے، یہ والا فاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتے نے کہ فاتحۃ الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ جو شخص بھی سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی آخری آیات، دو آیات جو ہیں یا آخری آیات جو ہیں، انہیں پڑھ کے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ حدیث مبارک ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا، اس کے فضائل سے ریلیٹڈ، یہاں سے سمجھے شان نزول سمجھ لیں آپ اس کو، کہ شان نزول اس میں بیان ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں آپ کے سامنے آلریڈی رکھ چکا ہوں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جس نے نماز میں ام القرآن نہیں پڑھی نا، اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ تو کتنی امپورٹنٹ صورت ہے کہ نماز آپ کی قبول ہی تب ہوتی ہے کہ جب آپ نماز کے اندر جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ ایک حدیث ہے نا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب انسان کہتا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی میرے بندے نے جو ہے وہ میری تعریف بیان کی ہے، پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم۔ تو یہ ساری چیزیں اس حدیث میں بھی ڈسکس ہیں۔ تو بہرحال یہ ریفرنسز میں نے آپ کو دے دی ہیں، آپ جا کے وہاں سے انشاءاللہ خود بھی ریڈ کریں گے تو آپ کو چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی۔ اب اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے آج کے سبق سے ریلیٹڈ تو آپ لوگ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر، ایک کوشچن تھا۔ جی، سبق سے ریلیٹڈ یا ہمارے سیشن سے ریلیٹڈ کسی کو کوئی کوئری ہے اور کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو وہ پوچھ سکتا ہے آج کے سیشن میں، چونکہ پہلا سیشن ہے، پاسبلٹی ہے کہ کسی کو کوئی چیز نہ سمجھ آئی ہو۔ جی سر، ایک کوشچن تھا۔ جی آواز آ رہی ہے سر؟ جی سہیل۔ سر وہ آج میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے جو یہ قرآن پاک کی جو بلندی ہے نا وہ سورہ بقرہ کو کہا جاتا ہے، تو عظیم بھی مطلب سب سے اونچی بلندی والی بات ہے، تو اس میں آج میں بقرہ پڑھ رہا تھا، اچھا جبکہ آپ سہیل، نے آپ کی نا بتایا کہ وائس تھوڑی سی ہلکی ہے، آپ تھوڑا اونچی بولیں کائنڈلی۔ سر وہ آج میں تفسیر ابن کثیر میں پڑھ رہا تھا کہ قرآن پاک کی جو بلندی ہے وہ سورہ بقرہ کو کہا گیا ہے، تو آپ سے کہہ رہے تھے کہ عظیم جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، تو پھر کیا اس کا؟ جی جی، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ قرآن کریم کی جو سورۃ بقرہ ہے اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کی کوہان کی مانند ہے۔ کوہان سورۃ بقرہ کو اس لیے کہا گیا ہے کہ سورۃ بقرہ کی ایک الگ پہچان ہے، ٹھیک ہے؟ ایک الگ مقام ہے، اس کے احکامات ایک الگ ہیں، اور وہ اتنی زبردست صورت ہے، اتنی مضبوط صورت ہے احکامات سے ریلیٹڈ کہ وہ اپنی ایک قرآن کریم میں پہچان رکھتی ہے، اس وجہ سے اس صورت کو قرآن کریم کی کوہان کہا گیا ہے۔ تو اس کو عظیم صورت نہیں کہا گیا، اس کو قرآن کریم کی کوہان کہا گیا ہے، عظیم صورت سورہ الفاتحہ کو کہا گیا ہے۔ جی، کسی اور کا کوئی کویشچن؟ ٹھیک سر، جزاک اللہ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام عمیر۔ سر میرا کوشچن یہ تھا، جیسے آپ نے بھی بخاری کی حدیث کوٹ کی کہ جس کی فاتحہ نہیں، صورت فاتحہ نہیں تو اس کی کوئی نماز نہیں، تو یہ جو حکم ہے یہ باجماعت نماز کے لیے ہے یا اگر بندہ اکیلا نماز پڑھے اس کے لیے؟ کائنڈلی یہ کر دیجیے یہ کلیئر۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نا اس چیز کو کلیئر کیا ہے۔ آپ کا کویشچن اختلافی ہو سکتا ہے، بہرحال میں اس کو شارٹ فارم میں یہی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا نا اس میں یہی بات لکھی ہے کہ جہری ہو سری ہو ہر صورت میں آپ نے جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے، امام کے پیچھے ہوں یا الگ پڑھ رہے ہوں، تو انہوں نے پورے پراپر طریقے سے ایک پورا باب باندھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جناب ابو ہریرہ کی آئی تھنک روایت بھی لے کے آئے، چونکہ جناب ابو ہریرہ سے اسپیشلی یہ صحابی نے سوال بھی کیا تھا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کریں، تو انہوں نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھی امام کے پیچھے ہوں تو آپ اپنے
دل میں پڑھیں، یعنی آپ ہلکی آواز میں پڑھیں، منہ میں پڑھیں، اونچی آواز سے نہ پڑھیں. یہ چیز انہوں نے ان سے ڈسکس کی تھی. جی کسی اور کا کوئی کویشچن؟ جی سر السلام علیکم. سر مجھے ایک سوال تھا. جی شیخ محسن. سر ہمیں یہی پتا تھا کہ مطلب کہ اگر جماعت صاحب نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر مطلب کہ امام صاحب کر رہے ہیں ان کی آپ کو سننی ہے، جی آپ کو کچھ نہیں پڑھنا پیچھے. جی جی تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خود بھی کرنی ہے قرات جی دیکھیں با جماعت میں. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے جو ریفرنسز میں نے نیچے کوٹ کیے ہیں اپنی بات کے اندر، تو وہ آپ لازمی طور پہ ایک دفعہ اسٹڈی کیجئے گا. حدیث مبارکہ میں یہ بات آتی ہے، اللہ کے وسلم نے نماز فجر کے وقت سلام پھیرا اور پیچھے منہ کیا اور پوچھا ان سے، آئی تھنک نماز فجر تھی، تو پیچھے منہ کیا، صحابہ سے کہا کہ آپ میرے پیچھے پڑھتے ہیں؟ تو صحابہ نے کہا جی اللہ کے رسول. کہا مجھے ایسا لگا جیسے میرے سے کوئی قرات کھینچ رہا ہے. تو اللہ کے وسلم نے ان سے کہا کہ بھی آپ لوگ پیچھے نہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بات کی الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورہ فاتحہ آپ لازمی طور پہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے، تو سورہ فاتحہ کے بارے میں اللہ کے وسلم نے خود یہ رائے قائم کی ہے. ہاں ائمہ کے درمیان اس چیز کا اختلاف ضرور موجود ہے، تمام کی تمام ائمہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن مضبوط اور محکم جو رائے ہے میں اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ فاتحہ پڑھنا لازمی ہے، چونکہ کلیئرٹی کے ساتھ احادیث مبارکہ اس چیز کی وضاحت کرتی ہیں. جی کسی اور کا کوئی کویسچن؟ آپ کا یہی کہنا تھا اگر مطلب کہ سورہ فاتحہ جو نہیں پڑھتا تو اس کی بھی نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیں حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں تھوڑی سی عیاں ہوتی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں، چونکہ سورہ فاتحہ اکیلی نہ پڑھنے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے میرے علم کے مطابق. اس وجہ سے مضبوط اور محکم رائے میں اسے سمجھتا ہوں، راج رائے جس کو کہتے ہیں نا، وہ یہی ہے کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ پڑھا کریں، چونکہ اللہ کے وسلم کی بخاری مسلم میں اور دیگر احادیث بھی ایسی موجود ہیں جس میں اللہ کے وسلم نے باقاعدگی کے ساتھ زور دیا اس بات پہ کہ آپ فاتحہ لازمی پڑھیں. جی السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ آپ نے جو مطلب مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، ففتھ نیم جو آپ نے بتایا تھا رقیہ، الشفا اور شافیہ، یہاں پہ آپ نے جو واقعہ بیان کیا تھا جو ابو داؤد میں بھی ہے کہ جنہوں نے مطلب دم کے بدلے 100 بکریاں لی تھیں، جی تو ان صحابہ کا نا نام مجھے مطلب تھوڑا سمجھ نہیں آیا، زحافہ کے آگے کیا تھا وہ ایک دفعہ بتا دیجیے. جی وہ میں نے جو آپ کو احادیث مبارکہ کا ریفرنس دیا نا، تو آپ وہاں پہ جا کے بھی پڑھیں گے تو پتہ لگ جائے گا. ایک حدیث میں جو ہے نا وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ہیں. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں ابو سعید جی خدری، جی ایک حدیث میں جو ہے ابو سعید خدری بذات خود ہیں، اور ایک دوسری حدیث میں خارجہ بن سلط کے چچا ہیں علاقہ بن سہار تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، اچھا ہاں اللہ. تو وہ آپ انشاءاللہ خود بھی حدیث ریڈ کریں گے تو آپ کو وہ چیزیں انشاءاللہ مل جائیں گی وہاں سے. یہ تھوڑا اسائنمنٹ ٹائپ بھی کام ساتھ ہوتا ہے نا کہ بھی آپ لوگ خود بھی انشاءاللہ دیکھیں گے، تاکہ سب مل کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں کلیئر ہوں گی. جی کسی اور کا کوئی کویسچن ہے؟ جی جی اینی کویسچن؟ اگر کویسچن نہیں ہے تو ہم پھر اس سیشن کو اینڈ کرتے ہیں. 2 منٹ ہیں آپ لوگوں کے پاس. سر ایک کوشچن تھا سر. جی طیب علی. سر امام کے پیچھے تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے نا؟ یہ مسئلہ میں بارہا گائیڈ کر چکا ہوں اس بارے میں. دیکھیں یہ مختلف فی ہی ضرور ہے، ٹھیک ہے، اختلاف اس میں ہے، لیکن میں آپ سے پھر یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ جو فالوور ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، ان کے نزدیک یہ بات ہے کہ سورۃ فاتحہ پیچھے نہ پڑھی جائے. قرآن کریم کی وہ آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنیں. لیکن اس میں آپ کو تھوڑا سمجھا بھی دیتا ہوں. دیکھیں قرآن کریم ہے نا کہ بھئی قرآن کریم جب پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ آپ لوگ خاموشی سے سنیں. وہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں کہ بھی آپ لوگ پیچھے خاموشی سے قرآن کریم سنا کریں. لیکن یہ ایک جنرل بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنیں. لیکن حدیث مبارکہ آ کے اس کے اندر سے ایک چیز کو ایسے سمجھ لیں کہ سبٹریکٹ کر رہی ہے، مائنس کر رہی ہے، استثناء کر رہی ہے، مستثنیٰ کر رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ الا بفاتحۃ الکتاب، مگر سورۃ فاتحہ آپ لازمی پڑھیں. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ حرمت علیکم المیتہ،
تم پہ مردار حرام ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا چیپٹر 6 کے اندر سورۃ المائدہ میں کہ تم پہ مردار حرام ہے. لیکن اگر ہم کہیں کہ بھی مردار آپ پہ حرام ہے ٹوٹلی ہر مردار حرام ہے تو ایسا نہیں ہے. حدیث نے آ کے کہا کہ نہیں, دو چیزیں استثناء ہیں. کون کون سی استثناء ہے؟ کہ ٹڈی دل اور جو مچھلی ہے وہ تو آپ کو ظاہری بات ہے وہ آپ کو ذبح تھوڑا کرنی ہے, وہ تو مردار بھی جائز ہیں. یہ چیز آپ کو حدیث نے بتائی. تو اس سے یہ پتہ لگا کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم, یعنی خون بھی تم پہ حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خون ہے, خون وہ, لیکن وہ آپ کھا سکتے ہیں, جیسے کلیجی ہے. تو اس سے پتہ یہ لگا قرآن کریم اگر کوئی جنرل حکم بیان کرتا ہے, جیسے قرآن کریم کہتا ہے فاستمعوا لہ وانصتوا لعلکم ترحمون, کہ آپ خاموشی سے جو ہے نا وہ سنیں, تو اس کی آ کے وضاحت حدیث مبارکہ کر دیتی ہے بعض اوقات. جیسے جو اس آیت مبارکہ میتۃ اور دم یعنی خون اور مردار کی وضاحت حدیث مبارکہ میں موجود ہے, اور ہم مانتے ہیں مچھلی کو سارے لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حلال ہے. اور اسی طریقے سے یہ والی آیت بھی اس کا مفہوم بھی ہم نے حدیث مبارکہ سے سمجھنا ہے, تو وہ زیادہ ہمیں مضبوط سمجھ آتا ہے کہ بھائی یہ قرآن کریم کی آیت بالکل جنرلائز نہیں ہے, بلکہ اس سے تھوڑی سی چیز استثناء ہے. اور وہ استثناء کون سی ہے؟ وہ فاتحۃ الکتاب ہے. وہ کہاں ڈسکس ہے؟ وہ حدیث مبارکہ میں ڈسکس ہے. اس کا ریفرنس کیا ہے؟ وہ یہ آپ ریفرنس یہاں سے انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا. باقی یہ کہ جن لوگوں کی جو رائے ہے, سب کا ادب جو ہے وہ احترام بہت ضروری ہے بھائی, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ نے ایک مضبوط رائے پوچھ رہے ہیں, تو میں اب مضبوط اور محکم ایسے سمجھ لیں کہ افضل رائے آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں, جس میں شک و شبہ نہیں ہے. جی. اور یہ اکیلی میری کوئی ذاتی رائے نہیں ہے, یہ امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی رحمہ اللہ, امام بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, آلموسٹ ان تمام کی رائے یہی ہے فاتحۃ الکتاب کے بارے میں, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بارے میں نا. تو اس وجہ سے چونکہ میکسیمم لوگ بھی اسی رائے پر ہیں, اور ہاں جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں وہ تھوڑی سی اس رائے سے تھوڑا ڈینائی کرتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں ان سے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مجھے مضبوط لگتی ہے میں نے وہ بات آپ سے ڈسکس کر دی ہے. جی, کسی اور سر کا کوئی ایک کوشچن سسٹر ہے؟ جی پوچھ رہی ہیں کہ جو آپ نے حدیث کے نمبر بتائے ہیں وہ سارے دیکھنے ہم نے مسٹ ہیں, اور وہ جو ایپ بتائی تھی آپ نے حدیث کے لیے اسلام 360 وہ بھی ان کو بتا دیں. جی میں آپ لوگوں سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو نمبرنگ ہے میں نے اسلام 360 سے چیک تو نہیں کی کہ یہ نمبرنگ اسی طریقے سے, چونکہ نمبرنگ کا تھوڑا سا فرق ہے, پاسبلٹی ہے اسلام 360 میں بھی وہی نمبرنگ ہو, مجھے امید ہے. تو آپ دیکھ لیجئے گا, اگر کوئی چیز نہ ملے گی تو آپ مجھے بتا دیجئے گا, انشاءاللہ وہ آپ کو حدیث پھر اس کا جو اسلام 360 کے اکارڈنگ نمبرنگ ہے وہ بھی آپ کو بتا دی جائے گی. تو بہرحال نیکسٹ ٹائم کوشش بھی میری یہی ہوگی کہ جو ایکسیس آپ لوگ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کے مطابق یہ آپ کو نمبرنگ کا گائیڈ کیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو آلموسٹ آپ لوگوں کے کویسچن کلیئر ہو چکے ہیں میرے خیال سے, تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں جو کفارہ مجلس کی دعا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.